بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آج ہم اپنا اسلامیات کا جو باب سوم ہے اس کا تیسرا ٹاپک پڑھیں گے، یعنی سیرت النبی والا جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں اس کا تیسرا ٹاپک مساک مدینہ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمیں مساک مدینہ کے بارے میں پتہ چلے گا، پھر اس کی شرائط کیا تھیں اور ان شرائط کو رکھنے کے پیچھے پس منظر کیا تھا، پھر مساک مدینہ کی اہمیت اور اس کے کیا اثرات ہوئے یا اس سے کیا فوائد حاصل ہوئے ان کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو مساک مدینہ کے وقت جو ہے مطلب مدینہ کے قریب جو سب سے بڑے قریب ترین پڑوسی تھے وہ یہود تھے نا، تو یہ ان کے بارے میں یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اتحاد کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کرایا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مساک مدینہ کے ذریعے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ان کے سامنے یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کر لے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کا مساک مدینہ کا پس منظر پڑھتی ہوں۔ مساک جو ہے عربی میں معاہدے کو کہتے ہیں، کوئی عہد کرنا، کوئی وعدہ کرنا، کوئی بیچ میں کیا کہ ایگریمنٹ طے کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چند اہم اقدامات کیے، چند اہم جو ہے فریضے یا اہم کام سر انجام دیے تھے۔ ان اقدامات کا مقصد مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، ہم نے پچھلے 2 ٹاپک میں پڑھا کہ انہوں نے ہجرت کرنے کی کیا وجہ تھی، پھر ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام عام مسجد نبوی کی تعمیر کا کیا تھا، پھر اب مساک مدینہ۔ ٹھیک ہے، ایک تیسرا قدم انہوں نے جو اٹھایا تھا وہ مساک مدینہ کا تھا کہ مساک مدینہ جو ہے وہ قائم کیا جائے، ایک معاہدہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے انصار کو بھائی بھائی کے رشتے میں جوڑا، یہ قدم بھی اٹھایا جو ہم نے مواخات مدینہ کے نام سے یہ ٹاپک پڑھا ہے۔ اور اس مواخات یعنی بھائی چارے کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت سے فائدے ملے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت 2 قبیلے کی جمع ہے، بڑے قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس تھا اور جبکہ دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا، یہ مسلمانوں کے قبیلے تھے۔ ان کے علاوہ یہود یعنی یہودیوں کے بھی 3 بڑے قبیلے آباد تھے جن کے نام ہیں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کنیکا۔ ٹھیک ہے، اور یہ تینوں قبائل جو ہے نا، یہ جو یہودیوں کے قبائل تھے، یہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط اور مستحکم تھے۔ مستحکم کا مطلب یہ بہت مضبوط تھے، یعنی امیر قسم کے یہ قبائل تھے، اور سیاسی اعتبار سے بھی اثر و رسوخ کے مالک تھے، یعنی کہ ایک دبدبہ رکھتے تھے سیاسی لحاظ سے بھی، دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ اور جو ان کے برعکس یعنی ان کے الٹ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جو تھے وہ کمزور تھے، مالی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی۔ اور یہود کیا کرتے تھے، ان کو آپس میں لڑایا کرتے تھے، یہودیوں کا یہ کام تھا، اور ان کے درمیان میں سازشیں کرنا، لڑائیاں کروانا۔ اس وجہ سے یہ قبائل یہودیوں کے مقروض اور محتاج بن گئے تھے، یعنی انہوں نے یہودیوں سے بہت سارا قرضہ بھی لیا تھا اس کام کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہود مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا پھر، اور اسلامی تاریخ میں اس معاہدے کو ہم مساک مدینہ کہتے ہیں، مساک معاہدے کو کہتے ہیں۔ یہ بے مثال معاہدہ رواداری، حسن سلوک، امن و سلامتی اور آزادی کی بہترین مثال ثابت ہوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ کرنے کا پس منظر کیا تھا، قبائل تھے، ان کے آپس کے تعلقات تھے، ایک دوسرے کو جو ہے لڑائیوں سے بچانے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے اور آزادی جیسی جو نعمت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اب اس معاہدے نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کی اولین ریاست جو ابتدائی ریاست تھی اس پر انمٹ نقوش ثبت کیے، یعنی کہ بہت نہ مٹنے والے جو اثرات تھے وہ چھوڑے تھے، اور ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی اور انصاف حاصل تھا، یعنی ایسا معاشرہ قائم کیا گیا جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی اور انصاف ملتا تھا۔ اب اس کی شرائط کیا تھی، وہ یہ تھی، نمبر 1 کہ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور امن کی قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس دور میں ہوتا تھا کہ جو معاہدہ کرتے تھے آپ کو اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ دیکھیے معاہدہ عہد ہوتا ہے نا، وعدہ ہوتا ہے، تو وعدے کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، وعدہ وہی کرنا چاہیے جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔
اب جیسے دوسرے دو ممالک کے درمیان بھی معاہدے ہوتے ہیں، ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں ملک کے ساتھ یہ معاہدہ طے پا گیا کہ وہ ہمیں یہ چیزیں دے گا، یا ہم فلاں ملک کو یہ دیں گے، یا اس طرح سے رہیں گے، امن کا معاہدہ قائم کیا گیا، یا کوئی سیاسی معاہدہ، کوئی اور ایسا معاہدہ، تو اس کی پھر پاسداری کرنی پڑتی ہے، پھر اس پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ منورہ کے باہر سے آنے والے حملہ آوروں کا مسلمان اور یہودی مل کر مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی مدینہ کے باہر سے مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی اس کا مقابلہ کریں گے، بلکہ یہودی بھی اس میں حصہ لیں گے۔ پھر کوئی فریق بھی قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا، یعنی مکہ سے آنے والا کوئی بھی شخص ہوگا، کسی ہمارا جو وہ دشمن تھا نا مدینہ والوں کا مسلمانوں کے، تو نہ اسے یہودی پناہ دے سکتے تھے اپنے گھر، اور نہ ہی مسلمان دیں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور ظالم کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی پر ظلم ہوگا تو اس کی مدد ہوگی، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظالموں کا ساتھ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جھگڑے کی صورت میں فیصلے کا حق صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دونوں فریق تسلیم کریں گے، یعنی کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیڈ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے، کہ جو بھی خرچہ جنگ میں آئے گا مال و دولت کے حوالے سے یا ساز و سامان کے حوالے سے کسی بھی طرح سے، تو دونوں فریق یعنی کہ دونوں قبائل جو تھے، مسلمان بھی اور یہودی بھی، مل کر اس کا خرچہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو شرائط بھی ہوگی، پس منظر بھی پتہ چل گیا۔ اب جب یہ کام ہو گیا تو اس کی اہمیت کیا ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہیں، کیا اثر پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میثاق مدینہ کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایک سیاسی اور معاشرتی دستور تھا۔ دستور کہتے ہیں قانون کو۔ یہی دستور اسلامی ریاست کے قیام کا سبب بھی بنا، اور اسلامی ریاست پھر قائم ہوئی، بنی، یہی جو معاہدہ تھا، یہی قانون تھا، یہ وجہ بھی بنا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام بہت لائق تحسین ہے، تعریف کے قابل تھا یہ قدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک ہی مرکزی نقطے پر جمع کیا، ٹھیک ہے؟ یہودی بھی اور مسلمان بھی جو ہیں ایک ہی نقطے پر جمع ہو گئے، اور اس معاہدے کی بدولت مدینہ منورہ حرم بن گیا، حرمت والا، یعنی اس کو کوئی فتنہ فساد سے وہ پاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے فتنہ فساد سے محفوظ ہو گیا مدینہ منورہ۔ اکثر تاریخ دان، تاریخ لکھنے والے اس معاہدے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کے ذریعے سے یہود مدینہ کی حمایت حاصل کر لی تھی، اور مدینہ منورہ کا جو دفاع تھا وہ بھی مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ دفاع یعنی حفاظت۔ میثاق مدینہ کو انسانی تاریخ میں، جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، اس تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے، کہ اس معاہدے کے ذریعے سے جو دوسری اقوام تھی ان کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا، یعنی ظاہر ہے ہر مذہب کے لوگوں کا حق تھے نا، تو مذہبی لحاظ سے بھی ان کو حق دیے گئے، معاشرتی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشعل راہ یعنی کہ راستے کی روشنی، کہ اس کی روشنی میں ہم اپنے اس دنیا کے قیام کو، کہ دنیا کا جو امن ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں جو میثاق مدینہ کی روشنی میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہاں چیپٹر ختم ہو گیا میثاق مدینہ۔ اب ہم اس کی کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ یہ پیج نمبر 41 پہ تھرڈ لائن سے۔ مدینہ منورہ میں 2 قبائل آباد تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا جبکہ دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان کے علاوہ یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، یہ قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کناقے تھے۔ ان کے درمیان میثاق مدینہ ہوا، ٹھیک ہے؟ کن کے درمیان؟ ان قبیلوں کے درمیان۔ مدینہ میں یہود کے کون سے قبائل آباد تھے؟ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ میثاق مدینہ سے مراد وہ میثاق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد یہود مدینہ کے ساتھ کیا۔ یہ میثاق قبیلہ اوس اور خزرج کا یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کناقے کے درمیان ہوا۔ یہاں تک۔ مدینہ میں یہود کے کون سے قبائل آباد تھے؟ مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، یہ قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کناقے تھے۔
یہ تینوں قبائل مالی اعتبار سے خاصے مضبوط اور مستحکم تھے اور سیاسی اعتبار سے بھی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ یہ 3 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 4، دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے میثاق مدینہ کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معاہدہ رواداری، امن و سلامتی اور آزادی کی بہترین مثال ہے، جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی اور انصاف حاصل ہوا اور فتنہ فساد ختم ہوا۔ میثاق مدینہ میں اقوام کے کون سے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے؟ یہ آپ کا پیج نمبر 41 کی لاسٹ لائن سے آخری ورڈ سے میثاق مدینہ کو انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ یہ 5ویں سوال کا جواب۔ اچھا آگے ہے، یہ تو مختصر تھے، یہ تفصیلی جواب ہے۔ میثاق مدینہ کی کوئی سی 5 شرائط لکھیں۔ اس کا جواب بنا بنایا ہے میثاق مدینہ کی شرائط والے آنسر میں۔ میثاق مدینہ کی چند اہم شرائط درجہ ذیل ہیں، یہ 6 ہیں، آپ 6 کی 6 لکھیں گے اور 6 کی 6 یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے میثاق مدینہ کی اہمیت اور اثرات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو یہ آخر والا پیراگراف پورا اس میں اینڈ تک شامل کریں گے۔ ہیڈنگ بے شک دیتے ہیں میثاق مدینہ کی اہمیت اور اثرات، اور اسی طرح سے یہاں سے میثاق مدینہ کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے یہاں سے لے کر، اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے پیج نمبر 42 تک، اینڈ تک، یہاں تک سوال نمبر 2 میں پورا آ جائے گا تفصیلی میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کوشچن آنسر ہو گئے۔ اب ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ مدینہ منورہ میں ڈیش قبائل آباد تھے، 2 قبائل آباد تھے۔ یہود کے برعکس قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج بہت کمزور تھے۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل ڈیش سے رہیں گے، امن و امان سے رہیں گے۔ ڈیش کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی، ظالم کی حمایت کسی بھی صورت میں نہیں کی جائے گی۔ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ یہ خالی جگہ ہوگی، درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ مدینہ منورہ میں یہود کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ 3۔ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کو یہود قبائل لڑایا کرتے تھے۔ میثاق مدینہ کی روح سے طے پایا کہ کوئی بھی فریق ڈیش کو پناہ نہیں دے گا، قریش مکہ کو۔ میثاق مدینہ کے ذریعے ڈیش کا دفاع مضبوط ہو گیا، مدینہ کا دفاع۔ میثاق مدینہ کی روح سے ڈیش حرم بن گیا، مدینہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر آپ کا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب یہ اس کی کوشچن آنسر مختصر بھی اور تفصیلی بھی یہ کاپی پہ کریں گے، اور خالی جگہ اور ٹک کراس کا کام آپ کا بک پہ ہی رہے گا۔ اس کو آپ نے نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہم اپنا جو ہے وہ باب 4 سٹارٹ کریں گے۔ باب سوم کے ہمارے 3 ٹاپک کمپلیٹ ہو گئے ہیں، معاہدۃ مدینہ، مسجد نبوی اور میثاق مدینہ، ٹھیک ہے۔ باقی 3 ہم سیکنڈ ٹرم میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اگلا چیپٹر اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اخلاق و آداب، اور اس میں سے بھی پہلے 3 چیپٹر پڑھ لیں گے، فائع عید، عفو درگزر اور رواداری، ٹھیک ہے۔ اخلاق و آداب کب پڑھیں گے؟ پھر انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔